من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 7 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا روزنِ دیوار سے اطالعہ قاسمی صاحب کا کالم میری کہانی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اطالعہ قاسمی صاحب کا کالم پڑھوں، میں آپ کو آج کل مطلب ہے کہ فوک کی وجہ سے گلے کی بیماریاں بہت عام ہیں اور گلے پکڑے جا رہے ہیں اور گلے درد کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ گلے کے مریض جو ہیں وہ دوائیاں لے رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں دوائیاں۔ میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا بتاتا ہوں، آزمایا ہوا ٹوٹکا میرا، آپ بھی اسے آزمائیں۔ آپ کے گھر میں مطلب وہ یہ جو ٹوٹکا ہے، اس کی تمام چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، اس میں آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں کہ آپ کے گھر میں لونگ ہوگا، آپ لونگ کو لیں، اس کو چمٹے سے پکڑیں اور چمٹے سے پکڑ کے اسے آگ دکھائیں۔ جیسے ہی آپ اس کو آگ دکھائیں گے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ جل کے راکھ ہو، اسے آپ اپنے وہ ڈبیا جس سے آپ مسالہ بناتے ہیں، گرائنڈ کرتی ہے جو، اس کے اندر ڈال دیں۔ پھر دوسرا لونگ، اس طرح آپ 10-15 لونگ لے کے ان کو جلا لیں، کولا کر لیں۔ وہ جیسے کولا ہو جائیں ان کو آپ اس ڈبیا میں ڈالتے جائیں۔ اتنے ہی لونگ بغیر جلے ہوئے وہ بھی آپ اس ڈبیا میں ڈال دیں، پھر اسے آپ مکسچر کر لیں، وہ ایک صفوف پاؤڈر بن جائے گا۔ جیسے ہی آپ کا گلا خراب ہو، آپ کو نزلہ، اب موسم چینج ہو رہا ہے، سردیاں بھی آ رہی ہیں، یہ اس جگہ بھی ٹوٹکا کام ہوگا، اب بھی آئے گا۔ مطلب ہے کہ جیسے ہی یہ صفوف بن جائے اور تھوک لگائیں، وہ صفوف لگائیں اپنے اس پہ انگوٹھے پہ اور اسے تالو پہ لگا لیں، فوری آپ کے گلے کو آرام ملے گا، آپ کے گلے کا درد ٹھیک ہوگا، جو چبھن ہوگی وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اور جیسے موسم چینج ہوگا، جو مطلب ہے کہ موسم چینج ہوتا ہے، پھر زکام زور کرتا ہے، آنکھوں سے آتے ہیں، چھینکیں آتی ہیں، پانی جاری ہوتا ہے، ناک لال سرخ ہو جاتا ہے اور بخار بھی چڑھ جاتا ہے۔ یہی آپ طریقہ اس وقت بھی استعمال کریں، اس کو وہ صفوف کو انگوٹھے پہ لگائیں اور تالو پہ لگا لیں۔ اس میں کوئی مطلب ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگے آپ کو، اس سے آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو فوری علاج، فوری آرام دے گا۔ 2 مہینے کے بچے سے لے کے 80 سال کے بوڑھے تک، 2 مہینے کے بچے کا بھی گلا خراب ہوتا ہے تو اسے بخار چڑھتا ہے، اسے آپ جیسے یہ چٹائیں گے اس کا بخار بھی اتر جائے گا، اس کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جیسے بندہ مطلب ہے کہ یہ ایسا جادوئی کام کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مطلب ہے کہ یہ 5 منٹ میں آپ کی طبیعت کو بالکل نارمل کر دے گا، اور وہ جو کھانسی آ رہی تھی، جو آپ کو چھینکیاں آ رہی تھی، جو آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، جو ناک سے پانی بہہ رہا تھا، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کو ایک دفعہ آزمائیں۔ میں تو ہمیشہ اپنا علاج اسی سے کرتا ہوں اور یہ بالکل مفت علاج ہے، آپ اس کو ضرور آزمائیں اور ڈاکٹروں سے جان چھڑائیں، ڈاکٹروں کو پیسے نہ دیں اور نہ تنگ ہوں، خود دیں۔ اب اطالعہ قاسمی صاحب کا کالم گزشتہ سے پیوستہ۔ اس زمانے میں سردی بہت ہوتی تھی، جب شہر میں ٹوٹل 2 کاریں ہوں، ویگنیں، بسیں، رکشے نہ ہوں، آبادی کم ہو، درخت زیادہ ہوں اور اوپر سے پاؤں میں جرابیں بھی نہ ہوں، کوٹ نام کی کوئی چیز نہ ہو، بس پاجامے اور قمیض پر پتلا سویٹر پہنا ہو، تو سردی نہیں لگے گی تو کیا لگے گا؟ سردیوں میں صبح اسکول جاتے ہوئے جسم پر کپ کپی تاری رہتی تھی اور دانت مسلسل بجتے رہتے تھے، لیکن مزہ آتا تھا۔ میں اس سردی کے لیے ترس گیا ہوں، اب سردی کی جگہ سرد مہری نے لے لی ہے۔ ایم بی ہائی سکول کے ساتھ سکھوں کا گردوارہ تھا، جسے گورو کوٹھا کہا جاتا تھا۔ جب مشرقی پنجاب کے مختلف شہروں سے مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں پاکستان پہنچیں تو اشتعال کی لہر نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چنانچہ وزیر آباد کے اس گرودوارے کو بھی آگ لگا دی گئی۔ میری عمر اس وقت 6 سال سے زیادہ کی ہوگی، مگر میں حیران ہوں کہ ایک دھندلا سا منظر ابھی تک میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ مرحومہ اور میری بہنیں اپنے مکان کی چھت پر کھڑی گرودوارے سے اٹھتے شعلے اور دھواں دیکھ رہی تھیں
اور زارا قطار رو رہی تھی اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں۔ شنید ہے کہ گرودوارے میں پناہ لینے والے کچھ لوگ ان شعلوں کی زد میں آ کر زندہ جل مرے تھے۔ فسادات ہی کے دنوں میں ایک روز دوپہر کے وقت کسی شخص کے بھاگنے کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد آواز ہمارے گھر کی ڈیوڑی پر آ کر رک گئی اور پھر ایک چھناکے کے ساتھ ایک تھیلی ڈیوڑی میں آن گری اور ساتھ میں یہ آواز بھی سنائی دی، قاسمی صاحب زیورات آپ رکھ لیں۔ زیورات کی یہ تھیلی لوٹ مار کے دوران روشن نام کے ایک تیل فروش کے ہاتھ لگی تھی۔ پولیس اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے سوچا کہ یہ زیورات پولیس کے ہاتھ لگنے کی بجائے کسی مہاجر خاندان کے کام آنے چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ زیورات اپنے پرانے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ چنانچہ میرے پھوپھی زاد بھائی سید مسعود شاہ قادری مرحوم نے فوراً ایک لپک کر یہ تھیلی اٹھا لی، لیکن والد ماجد نے جو حلال حرام معاملے میں تقویٰ کی سرحدوں کو چھوتے تھے، یہ تھیلی ان سے چھین کر اگلے روز سرکاری خزانے میں جمع کرا دی، یا شاید اس کی اسی وقت واپس گلی میں پھینک دیا۔ مجھے تفصیل کچھ اچھی طرح یاد نہیں۔ 1951 میں شہید ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے جلسہ عام میں سید اکبر نامی بدبخت نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا تو پورا وزیر آباد غم کی شدید لہر کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس زمانے میں سہگل کی آواز میں ایک گانا بہت مشہور تھا، غم دیے مستقل کتنا نازک ہے دل، یہ نہ جانے ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ۔ چنانچہ ہمارے قریبی مسجد میں اس گانے کی طرز پر کئی دن تک شہید ملت کا یہ نوحہ پڑھا جاتا رہا۔ سید اکبر نے جلسے میں آ کر اپنے ہاتھوں سے گولی چلا کر قوم کو دکھ دیا بے ٹھکانہ، ہائے 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 یہ ظالم زمانہ۔ میرے حافظے میں تانگے کے گھوڑے کی وہ ٹاپ بھی محفوظ ہے جو کبھی کبھی رات کے سناٹوں میں سنائی دیتی تھی۔ وزیر آباد کوئی باسی یا کوئی مہمان آخری ٹرین سے واپس پہنچتا تو سوئے قصبے کی طلسماتی فضا میں گھوڑا ایک اور پراسرار سا رنگ بھر دیتا۔ جس روز لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اس روز بھی یہ ٹاپ سنائی دی تھی۔ اس روز تانگہ کچہری سے خالی آیا تھا۔ اچھے برے لوگ ہر دور اور ہر شہر میں ہوتے ہیں۔ سن 50 کی دہائی پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے، لیکن برائی افراد تک محدود تھی اور اس دور میں اسے معاشرتی رویے کی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ لوگ برائی سے نفرت کرتے تھے۔ جو اس میں ملوث ہوتے تھے وہ اس پر فخر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے۔ فلموں میں ویلن کے پردہ اسکرین پر آتے ہی لوگ اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتے۔ اب فلموں میں اور معاشرے میں ویلن نے ہیرو کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ پردہ اسکرین پر دیکھ کر اسے تالی بجائی جاتی ہے۔ معاشرتی زندگی میں یہ بد کردار شخص صاحب عزت نظر آتا ہے۔ وزیر آباد میں ذرا سا برا آدمی بھی نظروں میں آ جاتا تھا تو ہر شخص اس پر انگلی اٹھاتا اور یوں اس کے لیے کھل کھیلنا مشکل ہو جاتا۔ دوسرے چھوٹے شہروں اور قصبوں کی طرح وزیر آباد میں بھی تفریحات کا فقدان تھا۔ ویسے بھی نیا ملک بنا تھا، اسے بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ اولین ترجیح لٹے پٹے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا اور تباہ شدہ سیٹ اپ بحال کرنا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس دور کے سیاست دانوں، بیوروکریٹس اور زندگی کے دوسرے شعبوں کے لوگوں نے تعمیر وطن میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ جمہوری نظام کی شروعات تھی، چنانچہ حکومتیں ٹوٹتی اور بنتی رہتی۔ کہا جاتا تھا کہ نہرو اتنی جلدی دھوتی نہیں بدلتا جتنی جلدی ہماری حکومت بدل جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں سیاسی ناپختگی کے زمرے میں آتی تھیں۔ جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں روز حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں،
ہمارے طالع ازمہ نے عوام کی اس سوچ سے فائدہ اٹھایا اور 1953 میں ایوب خان نے حکومت پر قبضہ کرنے کی سازش شروع کر دی اور بالآخر 1958 میں ملک پر قابض ہو گیا اور 10 سال حکومت کرنے کے بعد جب عوامی تحریک کے نتیجے میں اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا تو یحییٰ خان کو تخت پر بٹھا دیا۔ 10 سال میں ملک کی چولیں ہلا دی گئی تھیں۔ ایک ذرا سے دھچکے سے پوری عمارت نیچے آن گری۔ مشرقی پاکستان میں ہمیں ہتھیار ڈالنا پڑ گئے اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ میں بتا رہا تھا کہ دوسرے قصبات کی طرح وزیر آباد میں بھی تقریبات کا فقدان تھا۔ بجلی اور دیگر سائنسی ایجادات کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے رات کا کھانا کھا لیتے تھے۔ بچے کھیلنے کے لیے نکل جاتے، عورتیں ایک جگہ اکٹھی ہو کر گپ شپ کرتی اور عام لوگ بازاروں میں پان سگریٹ کی دکانوں پر یا تھڑوں پر بیٹھ کر حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کرتے۔ اسی دور میں نجی زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ بین الاقوامی معاملات سے لے کر لوگوں کے گھریلو حالات تک موضوع گفتگو بنتے۔ اس حوالے سے کسی برے آدمی کا شہر میں جینا محال ہو جاتا تھا۔ مین بازار کا رہائشی ایک کبوتر باز شہر میں بہت بدنام تھا۔ اس کے قصور یہ تھا کہ اسے اپنے سے کم عمر لوگوں کی صحبت بہت پسند تھی اور اتفاق یہ کہ وہ اپنے سے کم عمر ایک نوجوان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ وزیر آباد شہر کا دوسرا یا تیسرا قتل ہوگا، میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ ان دنوں عید میلاد نبی کا جلوس شہر میں بہت دھوم دھام سے نکلتا تھا۔ یہ جلوس بیل گاڑیوں پر نکالا جاتا اور بہت سے نوجوان اونٹوں اور گھوڑوں پر عربی لباس میں ملبوس جلوس کے ساتھ ہوتے۔ جلوس میں کرنال کے مہاجرین کا ایک دستہ تلواروں کے ساتھ گٹکے بازی کا مظاہرہ کرتا۔ تحریک مہاجرین کا ایک دستہ جلوس شہر میں بہت دھوم دھام سے نکلتا۔ یہ جلوس بیل گاڑیوں پر نکالا جاتا۔ بہت سے نوجوان اونٹوں اور گھوڑوں پر عربی لباس میں ملبوس جلوس کے ساتھ ہوتے۔ جلوس میں کرنال کے مہاجرین کا ایک دستہ تلواروں کے ساتھ گٹکے بازی وہ جو کھیلتے ہیں گٹکے بازی کا مظاہرہ کرتا۔ تحریک کے دوران خاکسار بھی اپنی خاکی وردی میں ملبوس، کاندھوں پر بیلچے رکھے چپ راست کرتے جلوس میں مارچ کرتے نظر آتے۔ عید میلاد نبی کا یہ جلوس شیعہ سنی مل کر نکالتے تھے۔ پان سگریٹ فروش صابر شاہ بیل گاڑی پر سوار اپنی خوبصورت آواز میں نعت خوانی کرتا جاری ہے۔ یہ ابھی جاری ہے جناب۔ یہ بڑا دلچسپی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ طلعت قاسمی صاحب کا کالم، امید ہے آپ کو پسند آئے۔